اس دفعہ کے مونسون میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کے پی میں جو صورتحال بنی، بہت سارے اموات ہوئی ہیں، لوگ گھر سے جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، املاک کا نقصان ہوا ہے، مویشیوں کا نقصان ہوا ہے، اور وہ سلسلہ چلتا اب کنٹری سے سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد ہم سب نے یہ بھی وٹنس کیا کہ لگ بھگ کوئی 38 سال بعد صوبہ پنجاب میں، اور خاص طور پہ میں راوی کی اگر بات کروں تو اس نے اپنی جگہ ریکلیم کی، اور باقی جو ہمارے دریا ہیں، ستلج ہے، جہلم ہے، ان سب سے بھی جو ہے وہ پانی کی آمد ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پنجن پہ، اور پھر پورا ہمارے اب بالکل جو ٹیل پہ ہمارا صوبہ ہے، صوبہ سندھ، اس کی باری ہے، اور سارے دریا مرج ہو کے صوبہ سندھ میں، اور پھر صوبہ سندھ سے سمندر روڈ، یہ پورا ایک پروسیجر ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں بات، مگر جس طرح پانی نے اپنا روٹ لیا ہے وہاں پہ جان و مال، املاک کا نقصان ہوا ہے۔ جب ہم صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو صوبہ سندھ میں گزشتہ 2 دہائیوں میں یہ کوئی تیسری بار ایسی صورتحال جنم لے رہی ہے کہ جہاں پر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو، آپ سب کو 2010 کا فلڈ بھی یاد ہوگا، اور اگر میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں تو 2022 مانسون کی بارشوں کے بعد جو ایک سیلابی کیفیت ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان دونوں جو پاسٹ ریکارڈز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جو صورتحال ہے اس پہ یقینی طور پہ سندھ کے جو باشندے ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، اور وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا حکومتی اقدامات ویسے ہی ہیں جیسے 2022 میں تھے؟ کیا حکومتی اقدامات ویسے ہی ہیں جیسے 2010 کے سیلاب میں تھے؟ حکومت کے دعوے اپنی جگہ، حکومت نے بتا دیا، پھر پوری بریفنگ دے دی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی چلے گئے، وزراء بھی چلے گئے کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری تیاری کی ہوئی ہے، انہوں نے بتا بھی دیا کہ کتنی کشتیاں ہم نے رکھ لی ہیں، کتنے کیمپس رکھ لیے ہیں، جتنی یو سی ہیں اتنی کشتیاں رکھ لی ہیں۔ اب ایک یو سی آن ایوریج میرے خیال سے 40-50 ہزار روپے ہوتی ہے، تو ایک 40-50 ہزار لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ایک کشتی رکھ کے انہوں نے بتا دیا جی ہم نے انتظامات کر لیے۔ بٹ میں اس پہ سیاست کرنے کے بجائے، میں ایز اے سندھ کا باشندہ، شہر کراچی میں ہم بیٹھ کے جب یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے قول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو سیلابی صورتحال بنی ہے، اچھا پھر سندھ کی اگر میں بات کروں تو سیلاب یہاں پر بہت ساروں کے لیے، اور خاص طور پہ حکمراں طبقے میں سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے منی میکنگ بزنس بھی بن جاتا ہے۔ یہ بھی پاسٹ ریکارڈ دیکھا ہم نے کہ جی وہ پانی آتا ہے تو امداد بھی آتی ہے اور دیگر چیزیں، سارے معاملات، پھر اس کی لوگوں تک اس امداد پر مینجمنٹ ہے، بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے، گورننس کی بدترین اگر کہیں مثال دینی ہو تو صوبہ سندھ کو آپ اٹھا لیں اور دیکھ لیں۔ ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ شاید اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ویسی صورتحال نہ بنے جیسی میں نے بتایا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں جو 2 مرتبہ سیلاب ہے اس میں بنی۔ ہم تو ہوپ فل ہیں، اللہ کرے کہ سارے معاملات جو ہیں وہ سکون سے ہو جائیں، اور پھر گڈو سے سکر، سکر سے کوٹری، اور کوٹری کے بعد کیٹی بندر، کارو چھن پہ جا کے جو ہے وہ سمندر برد ہو جائے، یہ آئیڈیلی رہے گی ساری چیزیں۔ مگر میں بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب صوبہ سندھ کی بات آتی ہے تو لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا دماغ میں وہ کوشچن مارک آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا کنسرن ہے۔ اور دیگر جو دیکھیں، ایک اہم بنیادی بات جو آپ سب کو سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا جی وزیر اعلیٰ صاحب مختلف بیراجز پہ گئے، انہوں نے وزٹ کیا، ان کے ساتھ پوری وزراء کی فوج موجود تھی، اور پھر ذمہ داریاں بھی مختص کی گئیں، آپ نے یہ بھی دیکھا، اور وہ ذمہ داریاں جو مختص کی گئیں وہ بھی وزراء کو کی گئیں کہ لیفٹ بینک تمہارے پاس ہے، رائٹ بینک تمہارے پاس ہے، کوٹری یہ وہ ساری چیزیں ڈاؤن اسٹریم تمہارے پاس ہے۔ اس سارے صورتحال میں
جو مجھے ایک چیز سب سے زیادہ جو میرے لیے کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس صوبے میں جو 30 گورنمنٹ ہے اس کی ایگزسٹنس اس پوری صورتحال میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے، مذاق نہیں ہے، 8-10 لاکھ کیوسک پانی آنا ہے، اس پوری صورتحال میں جو مقامی حکومتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر یا ان کا رول نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے. یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کوٹری بیراج پہ بھی جانا پڑ رہا ہے، سکر بیراج پہ بھی پتہ نہیں کہاں وزٹ کرنے گئے، وہ اچھی بات ہے گئے. بنیادی ذمہ داری یہ سارے ریسکیو اینڈ ریلیف کی، ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے محکمے تو سینٹرلائز کر دی ہیں چیزیں، کہ اس شہر کراچی کی اگر میں مثال دے دوں یا پورے سندھ کی بات کر لوں کہ کچرے کے نظام کی ذمہ داری ہے تو وہ بھی وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے. آپ نے اسی طرح ایس بی سی اے کی بات کر لیں تو وہ بھی گھما پھرا کے ساری چیزیں جو ہیں وہ وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے. انہوں نے سینٹرلائزیشن کی ہے پاورز کی. اسی طرح اس نظام میں بھی ریسکیو اینڈ ریلیف میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں 30 گورنمنٹ کی جو ایفیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں نظر آ رہی. اچھا کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ صوبے پر ایک ایفیکٹو ایک مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کا رول کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا میری اس بات پہ شاید ہمارے جو سندھ کے حکمران ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب سندھ میں تو بلدیاتی نظام موجود ہے، پنجاب میں تو وہ بھی موجود نہیں ہے، کے پی میں تو وہ بھی موجود نہیں ہے، باقی صوبوں میں وہ بھی موجود نہیں ہے. تو میرا ان سے اس معاملے میں آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ اگر وہاں نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے. اور میرا تعلق چونکہ صوبہ سندھ سے ہے اور میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ صوبہ سندھ سے پرٹین جو ایشوز ہیں اس پہ ہوتی ہے، تو میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا. اگر میرے صوبے میں ایک ایفیکٹو مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو میں نے تو آواز اٹھانی ہے، میں نے شور مچانا ہے. آپ کو برا لگتا ہے لگتا رہے. اب پنجاب کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کم از کم اس معاملے میں میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے، آپ کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے. بہرحال ان ساری باتوں کو کہنے کے باوجود ہم دعا گو ہیں کہ جو سیلابی صورتحال بننے جا رہی ہے صوبہ سندھ میں اس سے کم جو ہے وہ جانی اور مالی نقصانات ہوں اور تمام چیزیں عوام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائیں. اور دوسری بات، اس ساری صورتحال میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایز اے جماعت، اس کے خاص طور پہ اراکین اسمبلی، وہ کہتے ہیں نا ایگل آئی رکھ کے بیٹھے ہوئے، اس ساری صورتحال کو خصوصی طور پہ مانیٹر کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں ہمیں ایز اے جماعت اور ایز اے پارلیمنٹیرین جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم وقت بالکل تیار ہیں، کیونکہ یہ صورتحال اربن ایریاز حیدرآباد بھی افیکٹ ہونا ہے، باقی سندھ بھی افیکٹ ہونا ہے. تو ہم ان ساری صورتحال پہ ایگل آئی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں. اور یہ کہنا کہ جی سیلاب پہ سیاست نہیں، جناب ہم تو بنیادی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے. آپ اگر اس دفعہ بھی وہی حرکات و سکنات کریں گے جو آپ نے اپنے پچھلے جو فلڈ آیا تھا اس میں کی تھی تو پھر سوال بنے گا، کیونکہ یہ پیسہ کسی کے گھر سے نہیں لایا ہوا پیسہ ہے، یہ پیسہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. اس کی یوٹیلائزیشن پراپر کروانا اور ہمارا ایز اے اپوزیشن اس پہ چیک رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. وہ ہم اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ پوری کریں گے. یہ ساری صورتحال بتانے کے بعد میں ایک بات جو پچھلے کراچی میں ہمارے 3 اضلاع اس سے افیکٹڈ ہے، میں اس پہ ضرور بات کروں گا. اور میرا خود کا چونکہ حلقہ انتخاب ضلع غربی ہے تو میری یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں کم از کم یہ بات آپ کے توسط سے عوام کو بتا سکوں. ایک تو پانی ان سے فلڈ والا سنبھلتا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے صورتحال 2200 10 اور ابھی آج کل پرسوں میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ. ایک پانی جو شہر کراچی کے لوگوں کو دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے یہ صوبہ سندھ کی حکومت. اچھا میں صرف
سیاسی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا. میری کوشش یہ رہی ہے کہ ان 2 سالوں میں جو بھی بات کروں وہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کروں، صرف سیاسی جو ہے وہ بیان بازیوں کی حد تک یہ بات نہ رہے. دیکھیں شہر کراچی میں 3 اضلاع ایسے ہیں، ضلع کیماڑی، ضلع غربی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا لگ بھگ کوئی 50% حصہ جو ہے وہ ایسا ہے جو جن کا پانی کے پینے کا پانی کا سورس جو ہے وہ ہے ہب ڈیم. ہب ڈیم سے ان کو پانی میسر ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ سورس جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے وہ نہیں دیتی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہب ڈیم نیو کینال اب بنائی جا رہی ہے اور اس میں 100 MGD جو ہے اس کی کیپیسٹی ہوگی، اور اس کے بعد صورتحال جو بتایا گیا صورتحال جو ہے وہ پانی کی ترسیل کے نظام میں انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی. اب ریئلٹی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس نئی کینال کا افتتاح ہوا 13 اگست پچھلے مہینے، اور ہمیں بتایا یہ گیا کہ جی اس کینال سے اب ہم کتنے MGD پانی ڈرا کر سکتے ہیں؟ 100 MGD. اچھا ہمارا کوٹا بھی وہاں پہ ہب سے تھرو وابڈا جو ہے وہ 100 MGD کا ہے. ہب ڈیم ہے، وہاں سے کینالز کے تھرو پانی آتا ہے ہب ریزروائر میں، ہب ریزروائر سے لائنوں کے ذریعے جو ہے ترسیل ہوتی ہے علاقوں میں. یہ ہے ان کا میکینزم کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا. یہ میرے پاس فیکٹس اینڈ فیگر ہے جولائی اور اگست کے مہینے کے، کہ کس دن کس تاریخ کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے کتنا پانی ڈرا کیا یا لیا وفاق سے. ہمارے پاس ایلوکیٹڈ کوٹا ہے 100 کا، اور اگر میں جولائی پہ صرف نظر ڈالوں تو جولائی میں لگ بھگ 18 دن ایسے ہیں، جولائی کے مہینے میں 18 دن ایسے ہیں کہ جس میں K3 یعنی کہ کینجر کا پانی ملا کر ہب ریزروائر پہ لایا گیا اور ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقوں کو دیا گیا. فیر انف سمجھ میں آتا ہے پرانی کینال سے کام ہو رہا ہوگا، وہ خراب ہو گئی تھی اسی لیے تو K3 ملانا پڑتا تھا اور لوگوں کو پانی دیتے تھے. اچھا وہ پانی بھی اگر ملا کے دیا جا رہا ہے تو اس کی بھی کیپیسٹی کم از کم آپ نے 100 MGD رکھنی تھی، کیونکہ اگر 100 MGD ہب پمپنگ اسٹیشن سے پمپ نہیں ہوگا تو ٹیل ایریاز میں پانی نہیں آئے گا. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اب اگر میں اگست کے مہینے کی بات کر لوں تو اگست کے مہینے کو اگر میں دیکھتا ہوں 13 اگست کو جس وقت ہب کینال کا افتتاح ہوتا ہے، ہب کینال کا جس دن افتتاح ہوا، یہ امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، جس دن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہب کینال کا افتتاح کیا اور میڈیا کے توسط سے عوام کو بتایا کہ یہ ہب کینال 100 MGD جو ہے وہ ڈرا کر رہی ہے ہب ڈیم سے، اور لوگوں کو اب 100 MGD جو ہے وہ پانی میسر ہوگا. جناب جس دن افتتاح ہوا تھا اس دن بھی ہب ڈیم سے جو ہے 100 MGD وڈرا نہیں ہوا تھا. لیڈرشپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جناب، یہ اپنی لیڈرشپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. 13 اگست کو K3 استعمال کیا گیا، K3 اور ہب ڈیم کا پانی ملا کر لوگوں کو دیا گیا، اور اس کی بھی کیپیسٹی کتنی تھی؟ 103 MGD. جس دن بلاول صاحب نے افتتاح کیا اس دن 100 MGD پلس گیا. اس کے ویری نیکسٹ ڈے 98، اس کے ویری نیکسٹ ڈے 107، 103، اور اس کے بعد صورتحال ایسی ہے کہ 50، 60، 6، 9، 62، 37، کبھی بھی 100 MGD جو ہے وہ ہب ڈیم سے وڈرا اور ڈرا نہیں کر پا رہی ہے ہماری کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جماعت کے چیئرمین کو بھی دھوکہ دے دیا. یہ بیڈ گورننس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اپنے چیئرمین سے اس پروجیکٹ کا افتتاح کراتے ہیں جو کہ کمپلیٹ نہیں تھا. بہرحال ٹھیک ہے آپ نے افتتاح کر لیا، کینال تو کم از کم کمپلیٹ ہو گئی. یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جناب؟ آج ڈسٹرکٹ ویسٹ کیماڑی کی صورتحال ایسی ہے کہ 35 دن سے زائل ہو چکے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے پانی. بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، وہ پانی جو 5 اور 6 دن کے بعد جس کا سائیکل بنتا تھا، آج 35 اور 36 دن ہو گئے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کیماڑی کو پانی میسر نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ کو پانی میسر نہیں ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وہ ایریا نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی سے سٹارٹ کریں اور ناگن تک آ جائیں، پانی نہیں ہے جناب.
کون سی کینال کا افتتاح کیا, اس کا امپیکٹ کیا ہے. آپ نے 12 ارب روپے نیشنل ہمارے جو ٹیکسز کے پیسے اس کو خرچ کر دیے. پھر ایک طرف آپ کینال بناتے ہیں, دوسری طرف جو ہب پمپنگ ہے اس کی خود کی کیپیسٹی 115 MGD سے زیادہ کی نہیں ہے. آپ بیٹھ کے یہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی ہم جو پرانی کینال ہے اس کو بھی ری ہیب کریں گے, اس سے بھی پانی لیں گے, نئی کینال تو 100 MGD نکالے گی. آپ کی پمپنگ کی کیپیسٹی 115 MGD ہے یار. کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ آؤ سچ بولو یار, سچ بولو خدا را. کراچی کی عوام سے سچ بولو. آپ لوگ نہیں بول رہے ہو سچ. ریالٹی یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن ہو, بلدیہ ٹاؤن ہو, کماڑی ہو, سرجانی ہو, نیو کراچی ہو, نارتھ کراچی ہو, ناگن چورنگی ہو, لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے. وہ پانی جو 5, 6, 7 اور میکسیمم 10 دن پہ لوگوں کو میسر ہو جاتا تھا, آج 35 سے 40 دن ہو گیا جناب. اور میں ان ایریاز کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں اپنے اورنگی ٹاؤن کی, جو میرا حلقہ انتخاب بھی ہے, کہ جہاں پہ جو مختلف پمپنگ اسٹیشن ہے اس کے تھرو ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے. وہاں تو 90 اور 100 دن پہ چلی گئی ہے کہانی جناب. سال میں 3 دن تو پانی دیتی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن. میں نے بہت پہلے 3 سے 4 مہینہ پہلے یہ بات کی تھی کہ بھائی اگر واقعی ہب ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اتنا امپیکٹ فل ہے اور اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے گی, تو مجھے صرف یہ بتا دیا جائے نا کہ منصور نگر اور شاہ ولی اللہ نگر کو جو 90 دن پہ پانی ملتا تھا 2 گھنٹے کے لیے, اب نئی ہب ڈیم بننے سے کتنا مل جائے گا. جواب نہیں آیا جناب. ڈھاک کے 3-5 صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل, انتظامی جو مسائل ہیں اور جو گورننس کے ایشو ہیں اس صوبہ سندھ میں, اس کو نیک نیتی سے حل کرنے کی ضرورت ہے. جن کے پاس بھی ذمہ داری ہے, میں کسی کو بلیم گیم میں نہیں جا رہا, کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میئر صاحب تو کریڈٹ لے رہے تھے, کون سا کوئی لوکل گورنمنٹ کا پیسہ تھا, صوبائی حکومت کا پیسے تھے. انہوں نے ہب ڈیم کا, اور آپ سب کو پتا ہے یہ کام کب شروع ہوا. 2024 میں بجٹ میں اس پروجیکٹ پہ شور مچایا گیا ہے کہ تم لوگ 8 سے 10 سال سے بے وقوف بنا رہے ہو اس بجٹ کی کتابوں میں رکھ کے ہب ڈیم. یہ بھی فیکٹس اینڈ فگر ہے, نکالے ریکارڈ, میری خود کی بجٹ کی اسپیچ میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. 4 مہینے بعد تو تمہیں خیال آیا تھا یہ ہب ڈیم بنانے کا اور اس کی ری ہیب کرنے کا, اور کام بھی پورا نہیں کیا ہے جناب. خدا را لوگوں کو سچ بولیں. آپ کے اس عمل سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے نا اس نظام پہ وہ اٹھتا جا رہا ہے. دوسرا, یہ جو ساری باتیں کی ہیں ان میں وہ ایام بھی موجود ہیں جس میں بارشیں ہو رہی تھی. پہلے کیا ہوتا تھا جی کہ ہب کینال چونکہ اولڈ ہے, پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہے, بارشیں آتی ہے تو ہم کینال بند کر دیتے ہیں. اب تو نئی کینال بنی ہے جناب, اب کیوں بارشوں میں بند ہو رہی ہے؟ 4-4, 5-5 دن جو ہے وہ کینال بند رہی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ کماڑی, ڈسٹرکٹ سینٹرل, اس کا مطلب ہوا لگ بھگ 40% کراچی کے پانی کو, جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے صرف اچھی نیت اور اچھی مینجمنٹ ہو, وہ کرنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی, چاہے وہ صوبائی انتظامیہ ہو یا مقامی انتظامیہ ہو, اب تو سبھی ان کا ہے جناب. ٹھیک نہیں ہو رہی ہے صورتحال. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم اپنے حلقہ انتخاب میں بیٹھتے کہ جی پانی کب آئے گا, پانی کب آئے گا. واٹر کارپوریشن والوں سے بات کرو تو ان کے پاس ایسے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. جی وہ لائٹ چلی گئی, جی وہ پمپنگ یہ ہے اور فلاں ہے. لوگ متاثر ہو رہے ہیں آپ کے اس عمل سے جناب. آپ کو انٹروین کرنا ہوگا, آپ کو ان مسئلوں کو ٹھیک کرنا ہوگا, آپ کی ذمہ داری ہے. ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں, ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے انوگریٹ کیا اور کہانی ختم, اب نظام ویسے ہی چلے جیسے چلتا ہے. بھائی پرانی کینال سے بھی کراچی کا پانی چوری ہو رہا تھا, نئی کینال سے بھی ہو رہا ہے پانی چوری. اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اپوزیشن نے بیٹھ کے اس کے پانی کو روکنا ہے, چوری کو. میں تو والنٹری بول رہا ہوں, میں پن پوائنٹ کرنے کو تیار ہوں. ان کی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایز این ادارہ, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور پھر 90% سے زائد جو چوریاں ہوتی ہیں اس شہر میں, اس میں خود کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے لوگ ملوث ہیں. کہاں سے ہوگی بھائی چوری پہ کنٹرول؟ تو بحیثیت میئر کراچی ان کو ذمہ داری جو ادا کرنی چاہیے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. میئر صاحب آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں, وہ ذمہ داری خدا را اس چیز کو آپ دیکھیں. آپ ہی نہیں دیکھنا, آپ میئر ہیں کراچی کے. اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا کیسے 30 چیئرمین ادھر ادھر ہو گئے, آپ بن گئے زبردست, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, چھوڑ دیں. آپ میئر ہیں, ہم مان رہے ہیں آپ میئر ہیں, مگر خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کریں یار.
یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری یا تو بتا دیں بھائی اپوزیشن کی، ہم پھر ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہمارا شہر ہے برباد ہو چکا ہے آپ کی بیڈ ایڈمنسٹریشن، ایل مینجمنٹ کی وجہ سے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اس میں لیتے رہیے کریڈٹ، آپ حکومت ہے، آپ کریڈٹ لیتے رہیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کراچی کی عوام پریشان ہے جناب، پورے سندھ کی عوام پریشان ہے، بارشوں کے بعد سڑکوں کی کیا صورت حال ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بارشیں ختم ہوئے عرصہ ہو گیا، ذرا گارڈن والے روڈ پہ تو چلے جائیں آپ، ایسا لگ رہا ہے رات کو بارش ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اب میئر صاحب سے پوچھیں تو وہ یہ ٹی ایم سی کی حدود ہے، یہ کے ایم سی کی حدود ہے، بھئی یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ آپ کو ملٹیپل سیوک ایجنسیز بری لگتی ہیں، فیئر انف، یہ بات آج آپ کہہ رہے ہیں جناب، 2006-2007 کے ہمارے جو ذمہ داران تھے اس وقت اس شہر کا میئر کراچی یہ بات تواتر سے کہہ رہا تھا کہ ملٹیپل سیوک ایجنسیز جو ہیں جب اس شہر میں رول کریں گی اور انتظامیہ انڈر ون امبریلا نہیں ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی۔ آپ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، آج خود یہ بات کر رہے ہیں آپ۔ ہم نے بولا تھا کہ بلدیاتی جو نظام ہے، جو ایکٹ ہے، اس میں ٹی ایم سیز بناؤ، ہم نے بولا تھا کہ جی ملٹی لیئرڈ سسٹم ہوگا۔ بھائی آپ حکومت ہے، چیف ایگزیکٹو آپ کی جماعت کا سے تعلق رکھتا ہے جناب، ہم تو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بلینک چیک آف سپورٹ ہے، اگر آپ اس شہر کے بہتری کے لیے جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں آئیں بیٹھیں، بلینک چیک آف سپورٹ ہے، مگر 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اس بلدیاتی نظام میں جان ہی نہیں ہے، مالیاتی خود مختار ہی نہیں ہے۔ میئر کراچی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ وہ کلک کے پروجیکٹ، ورلڈ بینک کے قرضوں کے دیے ہوئے پیسوں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے جی یہ کریم آباد انڈر پاس بھی بنا رہے ہیں، امپریشن یہ دیتے ہیں کہ میئر کراچی از ڈوئنگ آل دا تھنگ۔ کس کو بنا رہے ہیں یار آپ، کس کو بنا رہے ہیں؟ خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ہمبل سبمیشن ہوگی کہ ان چیزوں کے لیے خدا را کوئی ایسا پوائنٹ آف کانٹیکٹ بنائیں، کوئی ایسے معاملات بنائیں کہ جس سے لوگوں کو ریلیف میسر کرنے میں ہم کردار ادا کر سکیں۔ آج کا بلدیاتی نظام لوگوں کو، جو گورننس کے ایشو ہے نا، لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ ٹھیک نہیں ہو رہے نا، اسی لیے تو وہ باتیں چل رہی ہیں جو آپ کو بری لگ رہی ہیں کہ 12 صوبے اور 22 صوبے اور 10 صوبے ہے نا۔ بھائی قانون آئین میں لکھا ہوا ہے، آپ کو بڑی بری لگتی ہے۔ آپ یہ ساری سہولیات ڈور اسٹیپ پہ دے دیتے، خدا میں بالکل آنیسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سندھ میں یہ ایشوز نہیں آتے۔ جب آپ نہیں دیتے ہو تو اس طرح کی بات آتی ہے، اس طرح کی بات آتی ہے تو آپ کو بری لگتی ہے جناب۔ یہ آپ کی گورننس کے مسئلے ہیں جس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے، اس وجہ سے یہ والی بات آ رہی ہے، آپ کو بری لگ جاتی ہے، پھر آپ اس کو لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی وہ عجیب سی سیاست ہے اس میں دوبارہ کاربند ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ پورا ایز اے صوبہ فلڈ کی جو صورتحال ہے، ہم اس پہ ایگل آئی رکھے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم لوگوں کو ریلیف میجرز، اللہ کرے کہ چیزیں بہت اسموتھلی ہو جائیں، میں دعا گو ہوں، کیونکہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں پاس سیکٹ بہت خراب ہے۔ یہ کچھ بھی کہتے رہے کہ ہم نے انتظام کر لیے ہیں، یہ 22 میں بھی کہہ رہے تھے، یہ 2010 میں بھی کہہ رہے تھے، کیا ہوا وہ آپ کے سامنے۔ 21 لاکھ گھر والا پروجیکٹ ہے نا، 21 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے نا، تو ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو فلڈ کی ایکسٹراڈنری صورتحال ہے ہم اس پہ جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے، شہر کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، اور جو جھوٹے وعدے اور وعید کیے جا رہے ہیں شہر کے ساتھ اور لوگوں کو دلاسے دی جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کر لی۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ ورلڈ بینک کا اربوں روپے کا قرضہ ہے، ورلڈ بینک سے قرضہ لیا ہے نکاسی آپ اور پرانی آپ کا نظام درست کرنے کے لیے۔ دوسرا وفاق سے جو ہے پیسے آنے تھے 40 ارب روپے، وہ نہیں مل رہے ہیں کہ وہ دے دیے، اور واٹر کارپوریشن بن گئی ہے۔ اب اس کا جو بورڈ ہے اس میں کتنے جو ہے نیو کراچی، نارتھ کراچی جو مضافاتی علاقے کے لوگ موجود ہیں، تمام ڈیفینس کے لوگ موجود ہیں، سیکٹر کے لوگ ممبر ہیں، تو ان کو کیا غرض ہے؟ انہوں نے تو ٹینکر چلوا لیے ہیں، 500 سے 5000 ٹینکر چل رہے ہیں اب شہر میں، تو ان کو ڈیفینس والوں کو تو پانی مل رہا ہے، انہیں اور ان کی نیو کراچی سے کیا مطلب ہے؟ ویل دیکھیں، یہ بالکل شاہد بھائی آئی ڈو اگری،
میں اس بات پہ تو کم از کم شک نہیں کروں گا ان کی نیت پہ کہ اگر کوئی کسی علاقے میں رہتا ہے اور ان کو غرض نہ ہو، ایسی بات بہرحال میں تو ایگری نہیں کروں گا. بھائی اگر کوئی ڈیفنس میں بھی رہتا ہے یا کلفٹن میں بھی رہتا ہے اور وہ کراچی والا ہے تو کراچی کا درد تو رکھنا چاہیے، میں ان کی کم از کم نیت پہ نہیں شک نہیں کروں گا. مگر نہیں ہو رہا تو یہ سوال اٹھتا ہے جو ابھی شاہد بھائی نے کیا. آئی ڈو ایگری، ان کا بورڈ ہے، ان کی کمپوزیشن ہے. بھائی میں تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایز این ادارہ وہ کر رکھا ہے، پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں سمجھائے نا کوئی وہ کیا کر رہا ہے. وہ کچھ نہیں کر رہا، اسی لیے تو یہ پرابلم ہو رہے ہیں. پھر جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کو برباد کرنے میں خود ان کے لوگ ملوث ہیں. چوری کے کنیکشن کوئی عام آدمی لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا نا. جب تک واٹر بورڈ کا آشرواد شامل نہیں ہوگا یا کسی افسر کا آشرواد شامل نہیں ہوگا یا جو موجودہ چیئرمینز ہیں ان کا آشرواد شامل نہیں ہوگا تو نہیں لگتے. بھائی پچھلے 2 سال سے جتنے انلیگل کنیکشن لگ رہے ہیں شہر میں، آپ ڈیٹیل نکال لیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کر لیں، یا وہ لوگ جو بلدیات کو کور کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ سارے کام جو ہیں وہ ہماری جو حکمراں جماعت ہے اس کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پیسے کے بس کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں آپ کو اپنے ضلع کی تو مثال میں آپ کو لمبی لسٹ ہے میں دے سکتا ہوں مزے سے کہ کس شخص نے، جو کہ کوئی علاقے کا ایم پی اے بھی شامل ہے ویسے اس میں، بائی دا وے حکمراں جماعت کے وہ ایم پی ایز ہیں، وہ چیئرمینز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں دھڑلے سے، برباد کر رہے ہیں نظام جو آلریڈی برباد ہو چکا ہے، اس میں مزید جو ہے وہ بربادی لا رہے ہیں. تو دیکھیں جب یہ ایکٹ کی میں نے بات کی نا، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس ایکٹ کو. ہم بولتے ہیں کہ ایک افیکٹو مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. تو اس میں یہ والا پورشن خود ہی کور ہو جاتا ہے کہ جو موجودہ جس نظام کے تھرو واٹر بورڈ چلائی جا رہی ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم بحیثیت اپوزیشن میں بتاؤں آنے والی اسمبلی میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جب بھی اجلاس ہوگا. میں ذاتی حیثیت میں خود جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں ترمیم میں انشاءاللہ اپنے بحیثیت ایم پی اے میں سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ فلوٹ کرنے لگا ہوں. اور اس پہ ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، ہمیں کنونس کریں لاجیکلی کہ آپ کا جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہماری ترمیم ہے اس کو اپروو کریں. اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسمبلی میں کام کرنے لگیں. علی بھائی ابھی آپ نے فلڈ کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی فلڈ آتے ہیں، لیکن جب فلڈ آتے ہیں تو اس کو پی ڈی اے کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈ ریلیف فنڈ جاری کیا جاتا ہے. لیکن اب تک جو بھی فلڈ آئے ہیں اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو فنڈ ٹوٹے اس کا جیسا استعمال کیا گیا، غلط استعمال کیا گیا، عام آدمی تک اس کے فوائد نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک بات سننے یہ ہوتی ہے جب سیلاب آتا ہے تو بعض تک وڈیرے جو ہے یا سیاسی وڈیرے جو ہے اپنی ضرورت بچانے کے لیے پانی کا رخ بستیوں کی طرف کرتے ہیں، جس سے بڑا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی اپنی آپ نے پریس کانفرنس کی آپ نے مسائل بتائے، اس کا کوئی سجیشن ہے کہ اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے کہ سندھ گورنمنٹ سے تو دیکھیں ہوگی نہیں ہے، 17 سال ہو گئے سندھ کا کوئی ادارہ ایسا نہیں جو کام کر رہا ہو سوائے کرپشن کے. اب یہ بات کسی سے ڈھکی بھی نہیں ہے. تو اب اس کا کوئی سجیشن ایسا کوئی وفاقی سطح پہ کوئی ہو کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، جانو مال کا تحفظ ہو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے ایگل آئی رکھ کے یہ ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو جہاں یہ والی صورتحال نظر آئے گی تو اس پہ جو بھی کنسرن کوارٹرز ہیں، کنسرن کوارٹر سے مطلب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے، ان تک یہ چیزیں بھی جائیں گی. وہ خود بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا اس دفعہ نا جو ہر دفعہ یہ کر دیتے ہیں کہ جی کروڑوں روپے لگا دیے، کسی نے کٹ لگا دیا اپنی زمین بچانے کے لیے، ایکس کی زمین کو بچانے کے لیے وائی کی زمین پہ جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا گیا. میں نے جیسے شروع میں بتا دیا، بہت شارٹ بتایا مگر کمپریہنسو ہے کہ ہم نے ایگل آئی رکھ کے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے، امید ہے کہ اس دفعہ صورتحال، پہلے تو یہ اللہ کرے کہ ہو ہی نہ ایسی صورتحال، اور اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ پراپر مانیٹر کر رہے ہیں انشاءاللہ. آرام سے کرتے ہیں دونوں کو. مطلب کیا کریں؟ میں ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، مطلب کیا کریں؟ میں نے تو آپ سے کاؤنٹر سوال کیا ہے نا. آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے آج کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں جمہوری نظام ہے، اس نظام میں جو ہمیں سہولیات میسر ہیں، جتنے ٹولز ہیں ان کو ایکسرسائز کرنا یہ میرا جمہوری رائٹ ہے. ان ٹولز کو
ایکسرسائز کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. دیکھیں صوبے میں صوبائی اسمبلی میں آپ کے سامنے دیگر جماعتیں بھی ہیں نا موجود. ذرا اسمبلی کا بزنس تو نکالیں جو آپ کے صحافی بھائی اسمبلی کور کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس بزنس میں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بزنس نکالتے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا بھائی. اگر اس صوبے میں وہ کہتے ہیں نا کراچی والے, اگر کسی نے منہ دیا ہوا ہے نا حکومت کو تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. ویل اچھا سجیشن ہے, جہاں موقع ملا تھا ہم نے کیا تھا, اور آگے بھی اگر موقع ہمیں ایسا لگے گا کہ جی احتجاج کی ضرورت ہے بالکل کریں گے. اور ایک اور چلے میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, میں تھا بھائی نہیں بات یاد دلا دی. آپ نے بجٹ اجلاس دیکھا تھا کیا ہوا تھا اس میں؟ دیکھیں جو ٹولز ہیں اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. اب اگر کسی کی یادداشت خراب ہے تو اس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. 27 ارب روپے جو ملے ہیں آپ کو, اس میں کیا کراچی کے لیے کیا جو ہے آپ نے رکھا ہے, کیا منصوبے ہیں, اور کوئی میگا منصوبہ بھی ہے, اور 40 ارب جو وفاق نہیں دے رہا ہے کہ اس کے لیے ویل دیکھیں میں بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے آج آپ کے توسط سے پتہ لگا کہ 27 ارب روپے مل گئے. کہاں ہے بھائی؟ میرا شکوہ ایک شکوہ تو دیکھیں صوبائی حکومت سے, جو دوسرا شکوہ ہے وہ وفاقی حکومت سے ہے. بھائی آپ کی باتیں, وزراء کا آنا, وفاقی وزراء جو کہ حکمراں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے ہم اتحادی ہیں, کھل کے بات کر لیتا ہوں, جن کے ہم اتحادی ہیں, وہ آتے ہیں کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ K4 میں اگر ہمیں 40 ارب بھی دینے پڑے ہم دے دیں گے. کدھر ہے بھائی 40 ارب؟ کیوں؟ مطلب میں سب زبان نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, بے وقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے کراچی کی عوام کو. دیکھیں یہ ساری صورتحال میں MQM اگنور نہیں ہو رہی ہے, اس ساری صورتحال میں کراچی کی عوام اگنور ہو رہی ہے, اور سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. MQM کی نہیں سننی نہ سنیں, کراچی کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی بھی ہے, صوبائی حکومت کی بھی ہے. یہ دونوں حکومتیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں پوری طرح ناکام ہوئی ہے, کھل کے بول رہا ہوں. اچھا علی بھائی یہ بتا دیں, ابھی آپ نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی ہے, لیکن وہ مجبوری بتائیں, وہ کیا مجبوری ہے؟ جب وفاقی حکومت آپ کو نفت نہیں کراتی تو آپ ان سے ملتیاں بھی لیتے ہیں, ان کے ساتھ قدم با قدم چلتے بھی ہیں, ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. بھائی دیکھیں اگر تو پہلے تو آپ نے وہ ابھی خود بولیے, میں نہیں بولی, آپ اب جیسے انٹرپریٹ کر لیں, جمہوریت ہے, سب کو آزادی ہے. بھائی MQM جو ہے وہ حکومت کی مجبوری نہیں ہے. اس ملک میں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, اس ملک میں جمہوریت کی مجبوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان دونوں کو فرق کو سمجھیے گا, جس دن سمجھ جائیں گے یہ والا سوال کرنا بند کر دیں گے. نظام چلنا ہے بھائی, نظام نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نظام ڈیریل ہوگا تو تب بھی جو ہے سب کو پتہ ہے. تو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس بک میں اپنا کھاتا, اپنے کھاتے میں, اس کھاتے میں نا اپنا نام نہیں لگوانا. جس نے لگوانا ہے وہ لگوائے نا, لینا ذمہ داریاں, کیوں نہیں لیتے؟ کھاتے میں تو نام ہے نا, 2 منسٹر آپ کو. ارے سر میں بتا تو رہا ہوں, ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کے اتحادی ہونا, جمہوری نظام کو سپورٹ کرنا, اس کو سمجھ لیجئے گا تو آپ کو میرے چلیں. وفاقی کابینہ میں شمولیت, چلیں اب آپ نے بول دیا تو میں بھی موڈ میں ہوں کہ مجھ سے سوال کیے جائیں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, جو ایفیکٹیوٹی کسی جماعت کی کابینہ, یہ آپ کے سامنے سینسز والا مسئلہ ہے نا, اگر کابینہ میں نہیں بیٹھتے 73 لاکھ لوگ بازیاب نہیں ہوتے, یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. اس میں ایفیکٹیوٹی, اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے, نارمل سی بات ہے. ہم وفاقی حکومت میں تھے, ہمارا کابینہ میں وزیر تھا, اسی لیے اسٹرانگ فالو اپ ہوا, اسی لیے 73 لاکھ لوگ بازیاب ہوئے, اسی لیے شہر کراچی کی صوبائی اسمبلی کی 3 اور قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بڑھی. جناب پورا مطلب پیراہے میں لے کے بات کریں.